سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی۔ میرا جسم میری مرضی، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے جو کہ مغرب سے مختلف این جی اوز اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایسی خواتین جو کہ طوائف نما ہیں اور بہت ایسے سوشل میڈیا کے اداکارائیں فنکارائیں اس میں شامل ہیں کہ جو مغرب کے فنڈز کے اوپر این جی اوز بنائی گئیں اور کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب جا کے اس میں یہ ہمت ڈالی گئی ہے۔ ویسے تو اگر ناموس رسالت کا جلسہ ہو تو ان پہ شیلنگ بھی کی جاتی ہے، ان کو جیلے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر کچھ طوائف نما عورتیں شریف خاندانوں کی عورتوں کو بے عزت کرنے کے لیے اور ایسی چیزیں کریں، جلوس نکالیں، تو پھر وہاں پر نوجوان مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، دھمڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے مجھے ایک دوست نے، جو ہمارے کالج فرینڈز تھے، ان میں سے ایک دوست نے رابطہ کیا تو کہا جناب کہ ہم گئے ہوئے تھے مارچ کے اندر۔ تو جب انہوں نے کچھ صورتحال مجھ سے ڈسکشن کی کہ وہ کیوں گئے ہوئے تھے، کیا وجوہات تھیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں، کوئی قانونی کارروائی نہیں، کوئی قانون نہیں۔ ہاں، ختم نبوت کی کوئی کرا بیٹھے تو پھر ان کو جیل بھی ہوتی ہے۔ کون سا کوئی اسلامی ریاستیں ہیں، کون سا کوئی مسلمانی اسلام کا قانون ہے جس کا جو دل چاہے وہ کرتا پھرے۔ خیر، میں آج اس پہ تنقیدی گفتگو نہیں کرنے والا، علمی گفتگو کروں گا، کچھ چیزیں پیش کروں گا عورت کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ کچھ زیادتیاں تو شریف عورتوں کے ساتھ اتنی ہوتی ہیں کہ جب ایسی طوائف نما عورتیں مارچ کرتی ہیں تو جو شریف زادیاں ہیں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی اچھے خاندانوں کی عورتیں ہیں، وہ بھی اس بہکاوے میں آ جاتی ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ان کے خاوند، ان کے گھروں میں سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر وہ تنگ آ کر کے ایسی آوازیں جو اٹھتی ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہیں اور بغاوت کر بیٹھتی ہیں۔ تو کچھ چیزیں مردوں کے لیے، کچھ عورتوں کے لیے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تاریخیں رہی ہیں، خدا کے لیے سمجھنا چاہیے ہمیں کہ عورت آج حقوق مانگتی ہے۔ عورت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ عورت ہے جس کو جینے کا حق بھی نہیں تھا، اسلام نے اسے جینے کا حق دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یقین نہیں آتا تو 1400 سال قبل کی تاریخ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی عرب جا کے دیکھ لے، آج ہی مغرب جا کے دیکھ لے، عورت کی جو عزت ہے ابھی عرب میں ہے یا پاکستان میں ہے۔ عورتوں کو یہ ماحول کہاں ملے گا کہ اگر ایک سیٹ پر 2 عورتیں بیٹھی ہوں اور ایک سیٹ خالی ہو تو وہاں مرد نہیں بیٹھتا۔ جہاں بیٹے اپنی ماں کے قدم چومتے ہیں، جہاں عورت کا ایک مقام ہے، جہاں عورت چل رہی ہو، عورت کے ساتھ مرد مل کر نہیں چلتا۔ عورت کی ایک شرم و حیا اور ایک مقام ہے عورت کے لیے مرد کے یہاں پر۔ لیکن اگر تمہیں یقین نہ آئے تو ذرا مغرب کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھ، اللہ کی قسم تمہیں ٹیشو پیپر سے زیادہ تمہاری حیثیت نظر نہیں آئے گی۔ ایک مہنگا ٹیشو پیپر جس میں خوشبو ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ بستر گرم کرنے کے علاوہ تمہاری مغرب میں کوئی اوقات نہیں، اور آج 1400 سال قبل تیری کوئی اوقات نہیں تھی۔ فقط تمہاری اتنی اوقات تھی کہ تمہیں جانوروں کی طرح پالا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر فرماتی ہیں ہم عورتوں کو جانوروں کی طرح پالتے تھے۔ تو عورت ایک جانور کی مانند تھی، اپنی ماں کے ساتھ بیٹے نکاح کرتے تھے۔ تمہیں عورت، آج جو عورت کو عزت ہے یہ اس کو راس نہیں آئی۔ جب بھی عورت نے بغاوت کی ہے، عورت شکر ادا کرے کہ جس کو جینے زندہ دفن ہونے والی عورت آج اپنا سر اٹھا کے چلتی ہے۔ اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں تمہیں، کم سے کم اپنا نہیں اگر تو تم ان چیزوں کا احیا کر لو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تمہیں حقوق دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف کے اندر مردوں کے لیے حکم ہوا،
اور تم عورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا اور مردوں کو کہا کہ اے مردو وابشروا ہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرو، انصاف کرو، ان کی حفاظت کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ کس ماحول میں یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ اس ماحول میں کہہ رہا ہے جب عورت دفن ہو رہی ہے، جب عورت کی کوئی اوقات نہیں۔ اور اللہ کی قسم، جس طرح عورت آج کل یہ مارچ ہو رہے ہیں نا، یہ عورتوں کو وہاں پہ لا کھڑا کریں گے یہ مارچ، کہ عورت کی پھر وہی اوقات ہوگی جب جس کا دل چاہے گا استعمال کرے گا، پھینک دے گا، دفن کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مغرب والا ماحول ہمارے پاکستان میں ہو جائے تو پھر بے شک تم یہ مارچ میں جاؤ۔ مجھے کئی دوستوں نے جو کالج دوست ہیں رابطہ کیا کہ ہم جی مارچ میں گئے ہوئے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس مارچ میں گئے ہوئے ہو؟ عیاشی کے لیے گئے ہوئے ہو نا؟ وہ وقت دور نہیں کہ پھر تمہاری مائیں بہنیں بھی ایسی مارچ کریں گی، ایسی بیر گھومیں گی اور وہ نعرہ لگائیں گی ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہمارے بھائیوں کی کیا مرضی۔ اور پھر وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ کیوں لے کے جائے گی؟ جب باپ ساتھ بیٹھ کے ٹی وی ڈرامے دکھائے گا، اور ٹی وی ڈرامے والے جو ٹی وی ڈرامے لکھیں گے وہ یورپ سے لیے گئے فنڈز کی بنیاد پر لکھیں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالی جائے گی کہ جوان عورت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ کیسے ملتی ہے، موبائل پر کیسے چیٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ زنا خوری کی تعلیمات یہ ڈراموں نے دی ہے۔ ماں باپ سے بغاوت کر کے غیر مردوں کے ساتھ بھاگ کے جانا، نکاح کے بغیر 10 دن رہنا، یہ ٹی وی ڈراموں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جب ٹی وی ڈراموں سے تعلیم یافتہ عورتیں، مائیں بہنیں، تمہاری گھروں میں ٹی وی دیکھنے والی، وہ جب دیکھیں گی نا یہ چیزیں، تو پھر وہ یہی کہیں گی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، پھر بغاوت کریں گی تمہارے ساتھ۔ حالانکہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے مردوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہائے ہائے ہائے۔ حالانکہ اسی وقت حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں ان کن فی جاہلیت ما نعد النساء امرا حتی نزل اللہ تعالی، کہا کہ عورت کا جو جاہلیت، دور جاہلیت میں، یہ خدا کی قسم کہ زمانہ جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حتیٰ کہ خدا نے ان کے متعلق پھر احکام نازل فرمائے اور بتایا کہ عورت کی شان و شوکت کیا ہے، اور پھر عورت کے حقوق مقرر کیے۔ اور آج بھی کچھ فتنے تو اس لیے ہیں کہ مرد عورتوں کے حقوق پر نہیں پورے کرتے۔ اگر بعض عورتیں تو بغاوت اس لیے کر جاتی ہیں کہ مرد جو ہے غیروں کے ساتھ تعلق رکھی ہوئی ہیں، گھر میں بیوی ہے، پاک بیوی کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ کئی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، گھر میں بیوی موجود ہے، ان کی جو ہے فونوں پہ جاریاں ہیں جناب، جب وہ اپنے بیوی کے حقوق پہ جو ہے لاکھوں روپے کماتے ہیں، اپنی ماں کو دے رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، حقوق ہیں، لیکن ان کو دے رہی ہیں، اپنی بیوی کو جناب ستا رہی ہیں، اگنور کرتی ہیں۔ پھر ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ پھر ان کے سینے پہ خنجر گھونپتی ہیں، پھر وہ نعرے لگاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں۔ تو پہلے تو میں مردوں کے بارے میں چند ایک باتیں کر دوں نا، پھر میں عورتوں کی طرف آتا ہوں۔ تو پھر دور جاہلیت میں عورت کی اوقات کیا تھی؟ زندہ دفن کر دینا، کوئی اوقات۔ صحیح مسلم کے اندر باب الحکم کے اندر، کتاب النکاح کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، 2-3 جگہ، بخاری کے اندر کتاب التفسیر القرآن کے اندر روایتیں موجود ہیں، مسند اوانا کے اندر کتاب التفسیر، مسند امانت کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عمر فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورت کی کوئی اوقات نہیں تھی، اور ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ مرد کی بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ عورتوں کو ایک گروہ ایسا تھا جو عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور مردوں کو دفن کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس گروہ کا تذکرہ اللہ نے سورہ قصص میں کیا ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا یستضعفوا طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اپنے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور اپنی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف تبلیغ کی۔ پھر حضور کے دور میں عورت کی اوقات کچھ بھی، آج بھی عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے
مغرب کے اندر، یہ فقط عرب کے اندر اور ہندوستان کے اندر عورت کو عزت دی جاتی ہے اسلام کی وجہ سے، ورنہ یورپ کنٹریز کے اندر عورت کی، میں نے خود واللہ یہاں اور یورپ کنٹریز کے کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں یہاں پر، ہم جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو عورت کو بہت اتنی کرتے ہو، ہم تو نہیں کرتے، فقط عورت کا اتنا ہی اوقات ہے جتنا ایک کتی کسی گلی میں چلتے ہوئی کتے کے ساتھ ملتی ہے، عورت کی اتنی سی اوقات ہے۔ یہ تو اسلام کا احسان ہے عورت کے اوپر کہ جو اسلام نے عورت کو ماں بنایا تو پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، اتنا ادب کہ ماں کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا بچہ۔ ارے مغرب کنٹریز کے اندر تو ماں کے ساتھ نگاہ ہوتا ہے، 1400 سال قبل تو باپ کے ساتھ جو ہے وہ باپ کی بیوی بیٹا اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا، کوئی اوقات نہیں۔ ارے تم کم سے کم ام فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حیا کر لو۔ اللہ کے رسول نے لاڑ پیار کے ساتھ پوچھا، اے میری شہزادی خاتون جنت بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول اپنی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ تربیت خود کی ہوئی ہے، یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ امت کے لیے جو جنت کی سردار ہیں، جو سیدہ خاتون جنت ہیں، ان کا پیغام پہنچ جائے امت کی بیٹیوں کو۔ فرمایا اے میری فاطمہ سلام اللہ علیہ بتاؤ عورت کے لیے کیا سب سے بہتر ہے؟ تو اما فاطمہ جواب فرماتی ہیں ان لا ترى رجلا ولا يراها رجلا۔ اما فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک بیٹی کے لیے یا رسول اللہ یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس بیٹی کو دیکھے، کم سے کم اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حیا کر لو۔ تم کس طرف جا رہی ہو کہ یہ کون سے مار تم کر رہی ہو؟ میرا جسم میری مرضی، کون سا تیرا جسم ہے؟ کل وہ مرد کہیں گے پھر ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، پھر کل مرد کا وہ کہیں جی ہمارا پیسہ ہماری مرضی، پھر مرد کل کہیں جی ہماری جاب ہماری مرضی، پھر مرد کل کہیں پھر اس طرح تم تو بالکل کسی کام کی نہیں رہو گی ہے، پھر کل مرد 4 شادی کریں گے، 5 شادی کریں گے، تمہیں طلاقیں دیں گے، ایک اور شادی کریں گے پھر تمہیں طلاق دیں گے، پھر تمہیں کہیں گے جی ہماری مرضی۔ پھر تمہاری اوقات کیا رہے گی اگر مردوں نے ایسے نعرے لگانا شروع کر دیے؟ اگر تم ایک نعرہ لگا رہی ہو تمہاری جسم تمہاری مرضی، پھر وہ تم کیا تمہارے جسم کو لے کے تم کر رہی ہو؟ ایک غیرت مند جو ہے عورت وہ یہ کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ جس عورت کے بارے میں قرآن میں سورہ نور کے اندر حکم نازل ہوا کہ عورتوں اپنی آوازوں کو دھیمی رکھو، جو عورت اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی، اے عورتوں اپنے چلتی ہوئی پاؤں کی آواز کو کم رکھو کہ تمہاری پاؤں کی چلتی ہوئی آواز کی بیر پڑے، اے عورتوں تم اپنی زینت کو چھپا کے رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، جن عورتوں کے بارے میں اتنے احکام ہوں۔ اے عورتوں غیر محرم اگر تمہارے گھر میں آ جائے، یعنی غیر محرم سے مراد تمہارا کزن ہے، آج جو کزن کے ساتھ ٹرپ پہ جاتے ہیں نا لوگ ہیں جی، اگر تمہارا کزن آ جائے، تمہارا اس طرح کوئی آ جائے تو سخت لہجے میں بات کرو اس کے ساتھ تاکہ وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس قبیلہ بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئیں تو جنہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، یعنی ٹائٹ قسم کا۔ آج کل تو لباس بھی ایسے ہیں نا ماشاءاللہ سے، ہمارے پاکستان کے ہندوستان کے علاوہ چاہے عرب کنٹریز ہوں ہر جگہ پہ عورتیں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، بلکہ عرب کنٹریز کے اندر میں رہ رہا ہوں تو یہاں پر تو میں نے شلوار قمیض کا تصور نہیں دیکھا، میں نے تصور ہی نہیں ہے کہ شلوار قمیض کوئی چیز ہے، واللہ تصور نہیں ہے۔ یہاں پر تو پینٹ شرٹ پہن دیے ہوتے۔ اب پینٹ شرٹ والوں کے لیے یہ روایت سن لو ذرا، اس کے بعد امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر سورہ النساء کے اندر اس روایت کو بڑی تفصیل بحث کی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئیں تو جن کے لباس بہت ٹائٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہیں ہو تو سن لو، ایسا لباس مومن عورتوں کا نہیں ہوتا، اور اگر تم کافر ہو تو تم جو چاہے کرو، تمہارا ذمہ
ہمارے نہیں ہے. اور اگر تم کافر عورتیں ہو تو پھر تم جو چاہے کرو. جو یقین کرو کہ جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، جن کے جسم آپ خود پاکستان کا دیکھ لیں، ایسا لباس عورتوں کا ہوتا ہے کہ سب اب ان کا جسم عیاں ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، مسلمان عورتوں کا یہ لباس نہیں ہے. اور پھر ایسی عورتیں یہ بھائی پہننے کیوں دیتے ہیں؟ ایک غیرت مند خاندان کی بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جینس پہنی ہوتی ہے، جناب بھائی جا رہا ہوتا ہے، ایک میری بہن ہے، وہ میں نے تو یہاں تک ماحول دیکھا ہے کہ بھائی کہہ رہا ہوتا ہے جی بہن کدھر ہے؟ اپنے بوائے فرینڈ دوست سے ملنے گئی ہے، بیوی سے ملنے گئی ہے، جی بوائے فرینڈ سے ملنے گئی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو ساتھ لے کے جائے گی جہنم میں. کیوں؟ جب ایک طویف نما عورت جہنم میں ڈالی جائے گی تو وہ کہے گی مجھے میرے بھائی نے جو مجھ پہ حاکم تھا اس نے مجھے روکا نہیں تھا. تو کہا جائے گا کہ جو بھائی جنتی ہے اسے پکڑ کر جہنم میں ڈال دو. کہا جائے گا اس کے باپ یا اللہ میرے باپ نے مجھے سمجھایا نہیں تھا، کہا باپ کو پکڑ کے پھینک دو. کہا میرا شوہر، میرا بیٹا، سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، ان لوگوں نے مجھے انہیں سمجھایا نہیں تھا. تو یہ پہلا فرض تو باپ بیٹے جو ہے بھائی کا ہے، شوہر کا ہے، جو اپنی عورتوں کو، آج تو شوہر جو ہے اپنی عورتوں کو جو ہے نا وہ تنگ لباس بنا کر ٹک ٹاک بناتے ہیں. شرم نہیں آتی. بیوی تمہارے دیکھنے کے لیے ہے یا تم ٹک ٹاک پہ آگے بٹھاؤ تمہارے لیے ہے؟ حد ہوتی ہے. آپ دیکھو 90% ایسے ٹک ٹاکر ہیں، 90% ایسے ٹک ٹاکر ہیں جنہیں اپنی بیویوں کو بغلوں میں لے کر کے وہ جناب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ظالم یار، حد ہوتی ہے. شرم نہیں ہے؟ شرم کی حد ہی ہے. تو قیامت کے روز ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا. اور مردوں کے حق ہیں عورتوں پر، پہلے مرد اپنی عورتوں کے حق پورے کریں، اس کے علاوہ وہ مردوں کے اوپر حاکم ہے. لیکن کچھ حقوق ہیں عورتوں کے جو پورے نہیں کیے جاتے، پھر بعد میں جو ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے، پھر وہ عورتیں بغاوت کا شکار ہوتی ہیں. عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی رازدان ہوتی ہے. مرد کو چاہیے کہ عورت کو لمحہ بلمحہ اپنے راز میں شریک کرے، معاملات میں شریک کرے، اگر مخلص بیوی ہو تو. اگر مخلص بیوی نہیں تو چھوڑ دو، طلاق دے دو. طلاق تمہارا حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ کے رسول کا اپنی زوجہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیان فرمایا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تم نے اپنی راز کی باتیں اپنی زوجہ سے کیں تو اس نے غلطی سے کسی سے وہ شیئر کر دیں تو پھر تم نے اسے کچھ زہر کر دیا اور کچھ نہیں. تو یعنی اس سے یہ واضح ہوا کہ عورت کو اپنے شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، اپنی راز رکھنے چاہیے، راز شیئر نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے رسول کی بیوی نے کچھ باتیں آگے شیئر کیں تو اس میں کوئی مصلحت حکمت ہے کہ تمہیں تعلیم ہو رہی ہو. لہذا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رازدان ہوتا ہے، وہ ہر بات شیئر کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی بات کسی سے ڈسکس نہ کرے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے حقوق بیان کیے. عرب کے اس ماحول میں جب عورت کو دفن کیا جاتا تھا، امیجن کرو اس ماحول کے اندر جب عورت دفن ہوتی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق پورے کرو، انہیں رازدان بناؤ، انہیں دوست بنا کے رکھو اپنی بیویوں کو. یہ بیویوں کے لیے ہے. اچھا، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. سبحان اللہ. اور اے مردو تم عورتوں کا لباس ہو اور عورتیں تمہارا لباس ہیں. کتنا حسین ایک تعلق پیش کیا قرآن نے. جتنی اہمیت قرآن نے مرد کو دی کہ وہ عورت کا لباس ہے، اسی طرح کہا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. اب چاہیے یہ کہ وہ جو ہے مرد عورت کا حق پورا کرے، اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ لباس بن کے رہے، کوئی بات بھی مرد کی کوئی غلطی جو ہے نا وہ بیان نہ کرے. یہاں پر ایک بہت کامن غلطی جو لوگ کرتے ہیں، بیوی غلطی کرے نا تو بیوی کی غلطیاں پکڑتے ہیں
اب وہ فرشتہ تو ہے نہیں. تم اگر اپنی شرم نہیں آتی نا تو ایسے مرد کو، اس طرح تم اپنی بہن کے اندر غلطیاں تلاش کرنے لگ جاؤ نا تو وہ بھی انسان ہے، تمہیں اس میں 10 غلطیاں نکل آئیں گی. مرد اپنی بیویوں میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں اور محلے میں بتاتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی نے یہ غلطی کی ہے، فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ذلیل کر کے طلاق دیتے ہیں. جب طلاق دینے کے بعد نا پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ پروف ہے، وہ فلاں کے ساتھ ایسی تھی، وہ فلاں. جب وہ غلط ہے تمہیں اسلام نے حق دیا ہے چپکے سے طلاق دو اور اسے اللہ کے حوالے کر دو، بس وہ تمہارے قابل نہیں، بات ختم. اگر مرد تنگ کرتا ہے تو بیوی کو خلا لینے کا حق حاصل ہے، وہ خلا لے اس سے، طلاق لے بیوی اس سے. اگر مرد جو ہے بیوی کے حقوق، جسمانی حقوق وہ پورے نہیں کر سکتا، وہ شادی کے قابل نہیں، اس میں مردانہ طاقت نہیں، تو اگر وہ ایسی کوئی بیوی ہے تو بیوی وہ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے. قاضی 1 سال کا وقت دے گا مرد کو کہ وہ اپنا علاج کروائے. اگر علاج کروانے کے بعد وہ صحیح نہیں ہوتا تو عورت کو حق حاصل ہے وہ اسے طلاق وہ لے اور دوسری شادی کرے. عورت کو پوری حق حاصل ہے. تو مرد کا یہ حق ہے کہ مرد کیا کرے، اپنی بیوی کے سارے حق پورے کرے. تو لہٰذا اگر بیوی کا اپنے مرد کے اندر کوئی نقص دیکھے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کرے، برداشت کرے. ہر کسی انسان میں ہوتا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرے گی تو وہ بہت پاک صاف ہو جائے گا، نہیں. غلطی ہر کسی میں ہوتی ہے، جس حد تک برداشت ہوتا ہے برداشت کرے، ورنہ نہیں بات بنتی تو چپکے سے طلاق دے دو، بات ختم. یہ ذلیل کرنے والا تاکہ وہ کسی اور قابل نہ رہے، یہ زیادتی ہے. ایسا کہیں بھی حکم نہیں ہے. لوگ عورتوں پہ بہت ظلم کرتی ہیں، یعنی مار پیٹ کرنا، ایک گھر میں قیدی کی طرح بنا کے رکھنا، یہ تم نے کرنا ہے، یہ بہت ظلم کرتے ہیں. یعنی آج زیادہ مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ایسے کیس بھی دیکھے ہم نے. تو یہ ظلم ہے. اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ مردوں کو کہ تم عورتوں کو ضرر پہنچانے، ظلم کرنے، ستم کرنے اور زیادتی کرنے کے لیے گھروں میں نہ روکے رکھو، ان کو پریشان نہ کرو، ان پہ ظلم نہ کرو. جو ایسا کرے گا گویا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا. عورت کو چاہیے کہ غور کرے. جس عورت کو ذبح کیا جاتا تھا اسلام اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے عورتوں کہ اے مردوں عورتوں کے حق پورے کرو، ان کو ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، انہیں مارو پیٹو نہیں. اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کی حکم کا مذاق اڑانے والے ہو. اور اگر تمہیں مارنا پیٹنا نہیں ہے، ظلم نہیں کرنا، اگر تمہیں بیوی پسند نہیں ہے تو تم طلاق دے دو. اگر بیوی کو مرد پسند نہیں ہے تو وہ کھلا لے اس سے. وقت کے قاضی، وقت کے جج عدالت میں اپنا کیس لے کے جائے اور کھلا لے. یہ کھلا لینے کا حق قرآن نے اسے دیا ہے. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرمایا کہ پس اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ پائیں گے تو وہ کیا کریں، دونوں پہ پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آزاد کر دیں. وہ کیا کریں، اگر تم کو خوف ہو کہ تم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر پا رہے یا تم لوگوں کی آپس میں نہیں بن پا رہی تو پھر تم کیا کرو، آزادی حاصل کر لو. یہ اصل آزادی ہے جو قرآن تمہیں دے رہا ہے. اب یہ کون سی آزادی ہے، تم کون سی آزادی لینا چاہتی ہو، یہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتی. اب جو عورتیں ہیں ان کے لیے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آزادی مار تم لوگوں کی جو ہے شان نہیں ہے. تم ایسی خاندانوں کی اور مسلمانوں کی بیٹیوں ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہت اعزاز بخشا ہے، بہت مقام دیا ہے. لہٰذا اگر مرد تمہارے ساتھ ظلم کریں تمہیں اجازت ہے تم خلا لو، طلاق لو. تمہیں جینے کا بھی حق نہیں تھا، تمہیں اسلام نے جینے کا حق دیا ہے. تمہیں ذبح کرتے تھے، تمہیں باندی بنا دیا جایا کرتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں. تمہیں اسلام نے اتنی شان دی ہے کہ تمہاری عزت ہے. اگر تمہیں دیکھنا ہو، اپنی اوقات دکھنی ہو تو تمہاری آج بھی تمہارے سامنے لائف، وہ کہتے ہیں ٹیلی کاسٹ، آپ جا کے یورپ میں دیکھ سکتی ہو، مغرب میں دیکھ سکتی ہو. تمہاری اوقات فقط ایک بستر تک کی ہے اور کوئی اوقات نہیں ہے.
نہ تم کوئی ماں ہو نہ کوئی بیٹی ہو، نہ یہ رشتے ہیں، نہ کوئی ماں باپ کی تقدس ہے، نہ تمہارے پاؤں کے نیچے جنت ہے، نہ تم اپنے بھائیوں کا مان ہو، نہ تم کسی بیٹے کی ماں ہو، وہاں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ رؤوف الرحیم نبی جنہوں نے تمہیں جینے کا حق دیا ہے اسلام کی صورت میں، انہوں نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے سنو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح روایت پیش کر رہا ہوں، 5704 نمبر روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے جہنم کے اندر 2 گروہ دیکھے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ میرے یا رسول اللہ آپ رؤوف رحیم نبی ہیں، وہ بتائیں کون سے 2 گروہ ہیں؟ فرمایا 2 گروہ میری امت میں ایسے ہوں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا جو عوام الناس پہ ظلم کرے گا، وہ بیلوں کی طرح ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کرے گی، وہ چھڑی کے ساتھ ظلم کیا کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، ایسے پیٹیں گے، وہ ہلکی ہلکی بات پر مسکینوں کو غریبوں کو پکڑ کر کے ان کی اچھی خاصی دھلائی کیا کریں گے۔ میں ہرگز پنجاب پولیس پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا اس حدیث میں سے مراد پنجاب پولیس ہے یا ہندوستان پاکستان کی پولیس ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، اب پھر مجھ پہ کوئی مقدمہ کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی ایک گروہ ہوگا جن کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کریں گی، اور وہ اس لتر کے ساتھ جو کمزور لوگ ہیں ان پہ ظلم کریں گے، مال اور دولت کے عوض ظلم کیا کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ دوسرا جہنمی گروہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہنیں گی اور کپڑے پہنے ہوئے بھی وہ ننگی ہی ہوں گی، ان کے جسم کے عضو نمایاں ہوں گے، اتنا تنگ لباس پہننے والی ہوں گی کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہوں گی، جان بوجھ کے وہ تیار ہی اسی لیے ہوگی، ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں عورتوں کو سیکسی نظر آؤں۔ یہ ورڈز استعمال ہوتا ہے نا آج کل ڈراموں میں بھی، فلموں میں بھی، کیا میں رومانٹک لگ رہی ہوں، کیا میں سیکسی لگ رہی ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے آپ اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں ہوں گی، اٹریکٹیو کرنے والی عورتیں ہوں گی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو مرد ان کی طرف مائل ہونے والے ہوں گے اور وہ خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے بال، ان کی سروں کی چوٹیاں اونٹوں کی کوہنوں کی طرح ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ان کے اونچے اونچے جوڑے جھکے ہوئے ہوں گے پیچھے کی جانب، اور ان کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کوہانوں کی طرح رکھنے والی عورتیں، پاؤں کو زمین پر سخت سخت مارنے والی عورتیں، وہ جسم سے ننگی عورتیں، وہ عورتیں مردوں سے نکاح کریں گی۔ کنز المال کے اندر حدیث ہے، وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ایسی عورتیں اور ایسے گروہ ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر لفظ ہے کہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور نہ جنت کی خوشبو سونگ تک نہیں پائیں گی وہ عورتیں، وہ جہنم میں رہیں گی دائمی طور پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی خوشبو ایسی ہے جو دور تک آتی ہے، مگر عورتوں کو نصیب نہیں ہوگی، وہ ان عورتوں کو جو اس طرح کی تنگ کپڑے پہن کر کے آزادی مار بے حیائی پھیلا رہی ہوں گی اور مردوں کو اٹریکٹیو کر رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے بیان کیا اللہ کے رسول سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، باب کفر عشر والا کفر بعد الکفر، یہ باب ہے صحیح بخاری کے اندر، باب کا نمبر ہے 29۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے دوزخ میں دیکھا عورتیں کثیر تعداد میں تھیں۔ یا رسول اللہ عورتیں کیوں دوزخ میں زیادہ تھیں؟ فرمایا کہ عورتیں کفر کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے خامن کے احسانات کی ناشکری کرتی تھیں۔ ایک وفادار خامن، ایک اچھا خامن جو ان کی ہر لاڈ پیار مانتا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اس کی ناشکری کرتی تھیں۔ یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان عورتوں کی نشانی یہ ہے تم ان کے ساتھ اظہار احسان کرو، تم ان کی اظہار خواہشیں مانو، تم ان عورتوں کی ہر بات مانو،
لیکن ایک بات نہ مانو تو وہ تمہیں فوراً کہیں گی کہ تم تو میرے قابل ہو ہی نہیں، تم نے مجھے کبھی سکھ دیا ہی نہیں ہے، تم سے تو میں کبھی خوش ہوئی نہیں ہوں، تم نے کبھی مجھے سکھ دیا ہی نہیں ہے۔ ایسی عورتیں آج واقعی میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ جن عورتیں کی شوہر ہر بات پوری کرتا ہے، بس ایک خواہش پوری نہیں کرتا تو عورت کہہ دیتی ہے تم سے تو میں نے کبھی سکھ پایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایسی عورتیں جہنم میں نے کثیر دیکھی ہیں، وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی تھیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تم سے عہد لے چکی ہیں، تو میں عورتوں کے لیے گزارش کروں گا کہ تم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نکاح میں جاتی ہے عورت، وہ اپنے مرد کی امانت ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر سے عہد لے چکی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں جو ٹی وی ڈرامے تمہیں تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ اگر تمہارے حقوق پورے نہیں کر رہا تم پھر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات رکھ لو، ہاں جی، اسے کیا کہتے ہیں جناب؟ سیکرڈ ریلیشن شپ۔ یہ یورپ کے اندر سے ایک نیا قانون نکلا ہوا ہے، سیکرڈ ریلیشن شپ۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی لفظ بولتے ہیں نا اس کے لیے، اسی طرح کا ایک اور لفظ بولتے ہیں کہ جو ہسبینڈ کے علاوہ ایک اور کو دوست بنا کے رکھے اپنے ساتھ، اس عورت کے لیے، اس عورت، وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے یورپ کے اندر، سیکرڈ ریلیشن شپ۔ تو وہ جو ہے، جو ایسا کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، نہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ تمہارے عہد میں آ چکی ہیں۔ عورتوں کو کہا گیا کہ عورت تمہارے ساتھ وعدہ لے چکی ہے۔ اب جو عورت بھی ایسی ویسی حرکت کرتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وعدہ خلافی کرتی ہے، اور جو اپنا مضبوط عہد لیا ہوا ہے اس میں خیانت کرتی ہے۔ اسی آیت کی عنوان کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا عورتوں کے معاملے میں، فنکم اخذوا تموتہن بامانۃ اللہ، کہ بے شک یہ جو عورتیں ہیں یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیسا حق دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے آخری خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگو یہ عورتیں تمہارے امانت ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ابو داؤد کے اندر کتاب المناسک کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر، دیگر کتاب نسائی کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، سنن الکبری البیہقی کے اندر، دیگر کتب کی فہرست ہے جن میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ نکاح کے بعد عورت پہ یہ واضح ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے نا، وہاں تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ تم اپنے مردوں کے ساتھ ایمانداری رکھو، برداشت کرو۔ اگر تمہارے خاوند میں کوئی غلطی ہے تو اسے برداشت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اسی لیے مردوں کے لیے بھی کہا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو تمہاری بیوی کے لیے بہتر ہے۔ مردوں کے لیے کہا گیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ خدا کے لیے اپنی بیوی اپنے مرد کے حق پورے کرے اور مرد اپنی بیوی کے حق پورے کرے۔ یہ ناجائز تعلقات کی جو وبا پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں ٹی وی ڈراموں کے ذریعے اور ہماری مغربی ثقافت کے ذریعے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دیکھنا بھی زنا ہے، ایک عورت کو شہوت کی نظر دیکھنا۔ آج کل تو ملتے ہیں ایج کے جاب جو کرتے ہیں، معاملات جو ایسے ہیں، سیکنڈ ریلیشن شپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا کرنے والا جب تک زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، ایمان اسے نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2475، اور صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث کا نمبر ہے 100، شروع کی باب میں کتاب الایمان میں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اچانک کسی بھی نظر پڑتی ہے تو آپ نظر کو جھکا کے رکھو۔ یہی اللہ کے رسول کا جو ہے، جریر بن عبداللہ بجلی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ روایت سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچانک اگر کسی عورت کی نظر پڑ جائے تو نگاہ جھکا لو، اسے غور سے نہ دیکھو۔
آج کل تصویریں لی جاتی ہیں، تصویریں دیکھی جاتی ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ فرمایا وہ عورت جو خوشبوئیں لگا کر کے بن سنور کر کے یہ اپنے آپ کو فیشنیبل اور بالوں کھلا چھوڑ کے، اور یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، ایسا بن سنور کے جو عورت، مسلمان عورت مردوں کے قریب سے گزرتی ہے تو فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی عورت بدکاروں میں سے لکھی جائے گی، کہ وہ عورت کیا ہے؟ بدکاروں میں سے ہے، طویفوں میں سے ہے وہ عورت۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول فرمایا کہ جس نے کسی عورت کو چھوا، آج کل تو ہاتھ ملاتے ہیں نا، میرا آلریڈی کلپ آ چکا ہے، اور بڑے بڑے یونیورسٹی سے یہ فتوی جاری ہوئی ہیں، مفتیوں نے کی ہیں کہ ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں جناب عورت کے ساتھ۔ المعجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مرد کی سر میں کیل چبھایا جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ ہاتھ ملانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی مرد کے سر میں کیل جب ہو تو یہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ امام بزار نے انس بن مالک سے روایت کیا، کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی کی برگاہ میں گزارش کی کہ مرد تو ہم پہ فضیلتیں لے گئے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، ہم لوگ گھروں میں بند ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عورتوں، تم پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہو، اور یہ صرف ان عورتوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک ہر عورت کے لیے ہے، مسلمان عورت کے لیے۔ تم پردہ داری کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھو تو جنگ بدر اور جنگ حنین میں جو لوگ گئے ہوئی ہیں نا، ان سے بھی تم افضل ہو، تمہیں ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آج جو ہماری مائیں بیٹیاں پردہ دار ہیں، یاد رکھو تم قید نہیں ہو، اللہ کے رسول کی تمہارے لیے حکم ہے کہ تم بدر و حنین میں لڑنے والے جو جنگ ہیں ان سے بڑا اجر تمہیں ملنے والا ہے، جو تم لوگ پردہ داری کے ساتھ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو۔ یعنی مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب تمہیں ملے گا۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو لکھنے کے بعد بڑی وضاحت کی عورت کے مقام پر حافظ ابن کثیر نے سورۃ النساء کے اندر۔ ہائے ہائے، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، تو اما عائشہ نے فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں گی، اپنی زینت کو اجاگر کریں گی، غیر محرم مردوں کے ساتھ دنگے ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں گی۔ اب دیکھو نا، شارٹ کٹس پہن کر یورپ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، مسلمان ہوتی ہے، جینز اور پینٹ پہن کر کے جو ہے وہ ٹائٹ قسم کی چیزیں پہن کر کے جسم کو نمایاں کر کے عورت بالوں کھلا چھوڑ کے ٹک ٹاک پہ آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے بتاؤ، ہائے ہائے، وہ ننگی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اسے کوئی جھجک تو محسوس نہیں کرتی نا، یہاں تو جھجک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی شرم تو ہے ہی نہیں، وہ خوشی سے اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اما عائشہ نے فرمایا جب عورتیں ایسا کرنے لگ جائیں گی، زنا عام ہو جائے گا، ہائے 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 ہائے، شراب اور موسیقی عام ہو جائے گی، تو فرمایا تم اللہ سے پھر زلزلوں کی توقع کرنا، تم پر زلزلے آئیں گے، زمین ہلے گی، اللہ سے تم زلزلوں کی توقع کرنا۔ ہائے ہائے، اما عائشہ فرماتی ہیں جب ایسی عورتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، زلزلے آئیں گے۔ آج کل ایک اور فتنہ بھی ہے کہ جناب عید آتی ہے نا، عید تو اسپیشل عورتیں جاتی ہیں چوڑیاں جو ہے نا لینے کے لیے، تو وہاں مرد ہوتے ہیں بیچنے والے، وہ جناب ہاتھ آگے کرو تو وہ مرد جو ہے نا عورت کا ہاتھ دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس میں چوڑیاں ڈالتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں جب کپڑے بنوانے جاتی ہیں تو جو درزی ہوتا ہے وہ کبھی ناپ لے رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کس طرح کر رہا ہوتا ہے، ٹچ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جو ہے عام سی بات ہو گئی ہے آج اس زمانے میں، اللہ کی قسم، ہائے ہائے ہائے، یہ بالکل ناجائز ہے کسی عورت کو ٹچ کرنا۔ وہاں تو ناپ لینے کے لیے عورت کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت کی قمیض کی فٹنگ چیک کرنے کے لیے، عورت کے ہاتھ پکڑ کر کے چوڑیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں عید کے موقع پر دکانداروں سے۔ یہ غلط ہے، اگر چوڑیاں پہننی ہے نا تو پھر تم اپنے شوہر کے لیے پہننا چاہتی ہو تو لے آؤ، شوہر کو کہو کہ وہ لے کے لا دے تمہیں، تم گھر میں خود ڈالو، یہ شوہر ڈالے تمہیں، یہ کوئی دکاندار تمہیں ٹچ نہ کرے۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں، یا کسی عورت کے لیے وہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرد کو چھوئے یا کسی کوئی مرد اس کو چھوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی کا کے سر میں لوہے کی کیل چبھوئی جائے اور سر پھاڑ دیا جائے، یہ اس کے لیے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانے سے بہتر ہے۔
چھونے سے بہتر ہے. اعلی معجم الکبیرہ طبرانی کی یہ روایت ہے. تو لہٰذا دوستو ہمیں اس چیز کو یقیناً سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان بہنوں کو جو یہ میرا جسم میری مرضی کی رٹ لے کے گھوم رہی ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمارے معاشرے میں بہت برا ہونے والا ہے اگر ایسا کرتا رہے، ایسا چلتا رہا تو بہت برا. تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. میں آج کہتا ہوں یہ ٹی وی ڈرامے ختم ہو جائیں، یہ موویز والا سسٹم ہمارے پاکستان سے ختم ہو جائے تو میرے خیال میں بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.